الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ رمضان مبارک کی مقدس ساعتیں ہمارے درمیان چل رہی ہیں، دن میں روزے ہیں، رات میں تراویح ہیں، دیگر عبادات ہیں، دیگر رونقیں ہیں۔ آج کی نماز تراویح میں 28واں پارہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ 28ویں پارے میں مختلف صورتیں اور بہت ہی معنی خیز صورتیں اور آیات اور کلام اللہ رب العزت کا موجود ہے۔ اس کی ایک صورت جس کو آج ہم گفتگو کا موضوع بنائیں گے وہ ہے سورۃ الصف۔ سورۃ الصف میں ایک رکوع 14 آیات اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ ناظرین ذی وقار، نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ میں مبعوث ہوئے۔ آپ نے اللہ رب العزت کی وحدانیت، اسلام کا پیغام عام کرنا شروع فرمایا۔ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت زید بن حارثہ، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آہستہ آہستہ اور بہت تیزی کے ساتھ بھی لوگ دائرہ اسلام میں شامل ہونا شروع ہوئے۔ فوج در فوج لوگ اسلام کا حصہ بنے، لیکن جہاں اسلام کا حصہ بنے وہیں دشمنان اسلام بھی موجود تھے جو مسلمانوں کو اور خاص طور پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو قلبی، روحانی، جسمانی اذیتیں دینے سے باز نہیں آتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم فرمایا، مسلمان اور خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنے یار غار امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ ہجرت میں برکت ہے، مدینہ منورہ میں حضور موجود ہیں، صحابہ کرام کی کثرت ہونا شروع ہوئی، دور دراز علاقوں سے لوگ آنا شروع ہوئے، مختلف ممالک، مختلف شہروں کے وفود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام کی تربیت کا سلسلہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے جام انہیں پلائے جا رہے ہیں، شریعت کے احکامات جیسے جیسے نازل ہو رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، عمل کا جذبہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ ایسے ہی کچھ صحابہ اپنی گفتگو کا موضوع اللہ رب العزت کا محبوب عمل بنائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ صف نازل فرما دی۔ پھر یہ سورت ان اصحاب کے سامنے پڑھی گئی کہ جو وہ گفتگو کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی گفتگو کے مطابق، ان کی گفتگو کی وجہ سے حکمت کے پیش نظر یہ قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کا آغاز بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست آیت سے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، کہ جو آسمانوں میں ہیں، زمین میں ہیں، سب چیزیں اللہ رب العزت ہی کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، وہی عزیز ہے، وہی حکیم ہے، وہی عزت والا ہے، وہی حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اس میں بہت ہی اہم ترین نقطہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت ہی سخت اور بڑی بری بات یہ ہے کہ تم جو کہو وہ نہ کرو، تم جو کہتے ہو وہ نہ کرو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بری بات ہے۔ اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ جو کہہ رہے ہو اس کے مطابق عمل کرو، یعنی جو اعمال کا تم تذکرہ کر رہے ہو اس کے مطابق عمل کرو، جو وعدہ تم نے کیا ہے، جو زبان تم نے دی ہے اس کے مطابق عمل کرو۔
اگر ہم اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے تو یہ اللہ رب العزت کے یہاں بہت بری بات ہے۔ اگر ہم اپنے کہنے پر پورا نہیں اترتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ البتہ کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جب وعدہ کے خلاف کام کرنے کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، تو جب وعدے کے خلاف کام کرنے کی شریعت ہمیں اجازت دے تو ہمیں اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اعمال کے سلسلے میں ہے کہ اگر ہم اعمال کی بات کرتے ہیں اور ہم دعوے کرتے ہیں، ہم اپنے اعمال کو بڑھ سے بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اس کے مطابق پھر عمل نہ کریں تو یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تو یہ انتہائی نقصان دہ عمل ہے۔ معراج کی رات جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف عجائبات کو ملاحظہ فرما رہے تھے تو آپ نے کچھ لوگوں پر ہونے والے عذابات کو بھی دیکھا۔ ان میں سے ایک عذاب یہ تھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار کیا تو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں کہ لوگوں کو تو نصیحت کرتے تھے لیکن خود وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو ہر ایک کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم اپنے دعووں کے مطابق عمل کریں۔ ہم اگر کسی کو نصیحت کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ہم بھی خود اس نصیحت پر عامل ہوں، عمل بھی کریں، شریعت کے مطابق عمل کریں، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں اور لوگوں کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بے شک اللہ تعالیٰ کو پسند ہے الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دشمن سے قتال کرتے ہیں صفا، اور صف بر صف در صف کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے کھڑے ہونے کا طریقہ بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی جرأت مندانہ، اور کندھے سے کندھا ملا کر اس شان سے کھڑے ہوتے ہیں کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی یوں دشمن کے سامنے ہیبت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اور عظیم شجاعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ گویا کہ دیکھنے والے کو یوں لگے کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ ایک طاقتور سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اور یہ دیوار دشمنوں کے قلوب پر، اللہ کے دشمنوں پر ہیبت طاری کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بے شک اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جو قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں صف در صف کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف نشاندہی فرمائی۔ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، تم مجھے اذیت کیوں دیتے ہو، تم مجھے کیوں ستاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری جانب اللہ رب العزت کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منہ پھیر لیا، جب وہ ٹیڑے ہوئے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو رسول کے احترام کو چھوڑ دینے، رسول کی اہانت کرنے، رسول کو اذیت دینے، رسول کو ستانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو ٹیڑھا کر دیا، ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، فاسق قوم کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ نہیں بتاتا۔ تو یہ بہت اہم ترین آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ تنبیہ فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے، بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا کہ مجھے کیوں اذیت دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ان کو اذیت دینا گویا کہ ٹیڑھا ہونا ہے۔ جب وہ ٹیڑھے ہوئے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منہ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ تو ہمارے لیے
تمام انبیاء علیہ السلام قابل احترام ہیں، ہم سب انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کا احترام ہر ایک مسلمان پر لازم ہے، ہر ایک انسان پر لازم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اذیت دینا، آپ کو تکلیف دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دینے والوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھا کر دیا، تو نبی پاک علیہ السلام کو اذیت دینے والے، آپ کو ستانے والے، آپ کی بارگاہ کے گستاخ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کس قدر غضبناک ہوتا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف نشاندہی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ بے شک میں تمہاری جانب اللہ رب العزت کا رسول ہوں، اور کیسا رسول ہوں؟ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور اپنے بعد آنے والے ایک عظیم پیغمبر، ایک عظیم رسول، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینے والا ہوں۔ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور اپنے بعد نازل ہونے والے، اپنے بعد آنے والے اس عظیم رسول کی بشارت دے رہا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، پھر ایک وقت آ گیا کہ وہ عظیم رسول جس کی بشارت جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے دی، جس کی دعا جناب ابراہیم خلیل اللہ نے کی، وہ نبی دلائل کے ساتھ، وہ نبی روشن نشانیوں کے ساتھ، وہ نبی بے شمار خصوصیات کے ساتھ، وہ نبی عظیم معجزات کے ساتھ تشریف لائے۔ جب وہ تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، وہ نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو دشمن کہنے لگے، کافر کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ قرآن کو انہوں نے جادو کہا، قرآن کو انہوں نے شاعری سے تعبیر کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی اہانت، آپ کی توہین اور آپ کو اذیتوں کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا، مسلمانوں کو ستانے کا سلسلہ جاری رہا، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کی عبادت کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا۔ نبی پاک علیہ السلام شفقت، محبت، پیار تقسیم کرنے والے تھے، وہاں سے سخت شدت تقسیم کی جا رہی تھیں، مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام پر آوازیں کسی جا رہی تھیں، قرآن کی توہین کی جا رہی تھی، مختلف اعتراضات کیے جا رہے تھے۔ یہ روشن نشانیاں، یہ روشن آیات، یہ روشن کلام انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ اس سے لوگوں کو روکتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کی گفتگو کو پورا نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ خوف بھی کرتے تھے کہ یہ کلام اگر لوگ سن لیں تو ان کے قلوب اسلام کی جانب مائل ہو جائیں گے، حقیقت سے وہ روشناس ہو جائیں گے، ان کی غلامی میں وہ داخل ہو جائیں گے، کلمہ اسلام پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ تو وہ طرح طرح کی باتیں کر کر لوگوں کے ذہنوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد ثابت کرتا ہے، قرآن کو کہانی قرار دیتا ہے، قرآن کو لوگوں کا کلام قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو لوگوں کے کلام کے سمجھنے کے سلسلے میں یا لوگوں کے بناوٹ کے سلسلے میں باتیں کرتا ہے کہ لوگوں کا کلام ہے، انہوں نے آپس میں مل کر بنا لیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، انہیں کس عظیم دین کی طرف بلایا جا رہا ہے، انہیں کس عظیم رسول کی غلامی کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ یہ تو دیکھ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، انہیں اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، انہیں اسلام کی جانب مائل کیا جا رہا ہے۔
انہیں دعوت دی جا رہی ہے دین حق کی، انہیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین دین اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، لیکن اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے عمل کو ذکر کیا کہ وہ کس طرح قرآن کو بے اثر کرنے کی کوشش کرتے تھے، کبھی قرآن کو شاعری کہتے تھے، کبھی لوگوں کو کیا کیا کہانیاں سناتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہونے سے روکتے تھے۔ ایک خوف کا ماحول انہوں نے پیدا کر دیا تاکہ کوئی ان کی صحبت میں نہ آئے، مسلمان نہ ہو، مسلمانوں کے پاس نہ بیٹھے، قرآن نہ سنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پاس آنے کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جائے۔ تو بہت زیادہ انتہائی عجیب و غریب ماحول انہوں نے پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے منہ سے، اپنے کلام کے ذریعے اللہ کے نور کو بجھا دیں، قرآن کو بے اثر کر دیں، قرآن کو مخلوق کا کلام بتا دیں، قرآن کو شاعری بتا دیں، قرآن کو کہانیاں بتا دیں، پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیاں اور قصے قرار دے دیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے قرآن کے نور کو بجھا دیں، اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ واللہ متم نوری، اللہ تو اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے اور وہ مکمل کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ کافروں کی کوشش کے باوجود، ان کی تمام تر کاوشوں کے باوجود، سختیوں کے باوجود، ظلم و ستم کے باوجود، شہادتوں کے سلسلے کو شروع کرنے کے باوجود، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کیسی سختیاں کی گئیں، مسلمانوں پر کیسی سختیاں کی گئیں، ہر طرح کے ظلم و ستم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو مکمل فرمایا، دین اسلام کے غلبے کو عروج عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ اسے تمام تر ادیان پر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک ناپسند کرتے ہیں، مشرک اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، وہ اپنی تمام تر طاقتیں، توانائیاں اس پر لگا رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا دین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، ان کا شہرہ، ان کی محبت لوگوں کے قلوب میں پیدا ہو کر ہی رہے گی، زمانے پر اسلام کا پرچم، غالب پرچم لہرا کر رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، اے ایمان والو، کیا میں تمہاری ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں تنجیکم من عذاب علیم، جو دردناک عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ پھر فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ عظیم تجارت یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اپنے رسول کی عزت کرو، توقیر کرو، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور تم ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور پاکیزہ رہائش گاہوں میں داخل کرے گا۔ یہ پاکیزہ وہ رہائش گاہ فی جنات عدن، جو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہیں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور اس نے دوسری نعمت تمہارے لیے یہ عطا فرمائی جس کو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ، اللہ کی مدد، وفتح قریب، اور عظیم فتح جو قریب ہے۔ وبشر المؤمنین، اے رسول آپ مومنوں کو بشارت دے دیجئے، اللہ تعالیٰ کی مدد کی بشارت دے دیجئے، فتح کی بشارت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے عنقریب عظیم شان و شوقت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ، آپ کے دامن کے صدقے تمام تر مسلمانوں کو عزت کے ساتھ فتح مکہ عطا فرمائی،
اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو پے در پہ عظیم کامیابیاں، فتوحات عطا ہوئیں، یہاں تک کہ وقت کے سپر پاور بڑی بڑی طاقتوں کو وہ اپنے قدموں تلے رونتے ہوئے فارس اور روم اور دنیا کے کونے کونے تک جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ایمان والوں کو ایک اور ہدایت عطا فرمائی اور خوبصورت حکم اور خوبصورت عمل، پسندیدہ اور بہت ہی اعلیٰ عمل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ہے مومنوں سے، خطاب ہے تمام مسلمانوں سے کہ اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، کہ تم اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ کیا مطلب اللہ کے مددگار ہو جاؤ؟ یعنی اللہ کے دین کی خدمت کرو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو حاصل کرو، وہ جیسا بتائیں ویسا کرتے چلے جاؤ، ان کی ہدایات کے مطابق عمل کرو، وہ جس جگہ جائیں اس جگہ جاؤ، وہ جیسا کریں ویسا کرو۔ کونوا انصار اللہ، تم اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا دین وہ عظیم دین ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں عظیم کامیابیاں، ترقیاں، دنیا جہاں کی بھلائیاں ملنے والی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کما قال عیسی ابن مریم، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے کہا، کس سے کہا؟ للحواریین، اپنے حواریوں سے کہا، اپنے ان مخلصین ساتھیوں سے کہا جو ان پر ایمان لائے ہوئے تھے، جو ان کی محبت سے بہت زیادہ حصہ پانے والے تھے۔ فرمایا کہ جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے، میرا مددگار ہو؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا، مخلص ساتھیوں نے، دوستوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، لہذا بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا، آپ پر ایمان لایا۔ وکفرت طائفہ، اور دوسرا گروہ کفر میں مبتلا ہوا، دوسرے گروہ نے کفر کیا۔ تو ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، کفر کیا۔ اللہ نے فرمایا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو ہم نے ان لوگوں کی تائید کی، ان لوگوں کی مدد کی جو ایمان والے ہیں، کن لوگوں کے خلاف؟ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے دشمنوں کے خلاف۔ تو دو گروہ بن گئے، ایک مومنوں کا گروہ تھا، دوسرا کافروں کا گروہ تھا۔ پھر کافروں کے گروہ بھی مختلف گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ بعض نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ تھے، معاذ اللہ، اور وہ آسمان پر چلے۔ بعض نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ تو یہ دونوں گروہ حالت کفر میں مبتلا ہوئے۔ تیسرے گروہ نے کہا کہ نہیں، وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، تو یہ مومن تھے۔ اللہ نے ان کی مدد کی، ان کو مدد دی۔ کس طور پر؟ کہ جب ان کا آپس میں مقابلہ ہوا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں کو دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا، ان کے کافروں پر غلبہ عطا فرمایا۔ اور اس کا ایک معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حواریوں کی، ان کے نظریات کی، ان کی اس بات کی کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اپنے نبی آخر الزماں حضور اقدس قاسم النعام احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مدد کی، کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ ان گروہ میں سے ایک گروہ کی تصدیق کرنے والے تھے، اور وہ گروہ تھا جو آپ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول قرار دیتا ہے۔ تو آپ نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حواریوں کی تصدیق کی، تو اس اعتبار سے ان کی مدد ہوئی۔ اللہ نے فرمایا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ہم نے ان کی، ایمان والوں کی مدد کی، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے دشمنوں کے خلاف، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو وہ غالب ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ سننے، سمجھنے اور عمل سے متعلق باتوں پر عمل کرنے، اعتقادات سے متعلق باتوں پر اعتقادات رکھنے، اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام درس قرآن کے ساتھ سن 2026 اور 1447 سن ہجری کے رمضان کے درس قرآن ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ان میں ہم مختلف عنوانات قائم کر کے پھر آپ کے سامنے اب درس کر رہے ہیں۔ تو آج دو پچھلے پروگرام میں بھی احکام خداوندی ہمارا موضوع رہا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ یہی رہے گا، اور یہ 24واں درس قرآن ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے، اور اس کی توضیح تشریح ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الیوم، آج کے دن، احل لکم الطیبات، آج یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی ہیں، جو پچھلی بھی ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی، چوتھی آیت اور پھر یہ 5ویں۔ چوتھی آیت کون سی تھی؟ وہ یسألونک ماذا احل لہم، اے حبیبی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے یعنی صحابہ کے لیے کیا چیز حلال ہے؟ قل احل لکم الطیبات، آپ فرما دیجئے کہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، یعنی جن کو قرآن میں حرام قرار نہیں دیا۔ اس طرح میں نے توضیح تشریح میں بتایا تھا کہ حدیث میں اسی طرح علماء اسلام جن چیزوں کو حلال اور طیب کہتے ہیں، حرام نہیں کہتے، وہ سب تو آپ کے لیے حلال ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن اس آیت کے نزول کے وقت تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور ان لوگوں کا کھانا یعنی ذبیحہ، کھانے سے مراد یہاں ذبیحہ ہے کہ ان لوگوں کا ذبیحہ جن کو کتاب دی گئی، اور کتاب کن کو دی گئی؟ یہود اور نصارہ کو، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کا ذبیحہ حل لکم، حلال ہے تمہارے لیے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور پھر مومنین کو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اور عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں جو مسلمانوں میں سے ہوں، مومنہ میں سے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور وہ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جو ان لوگوں میں سے ہوں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہودیہ اور نصرانیہ، یا یہودی عورت یا عیسائی عورت سے نکاح بھی تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم دو انہیں ان کے مہر، یعنی مہر باقاعدہ دو، محسنین، اور اس حال میں کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرنے والے ہو، غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، اور ایسا نہ ہو کہ تم ان سے نکاح تو نہ کرو بلکہ علانیہ زنا کرنے والے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی پوشیدہ طور پر ناجائز دوستی قائم کرنے والے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ مومنہ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، یہودیہ، نصرانیہ، اس میں کلام کرتا ہوں کہ یہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن اللہ نے قید لگائی کہ باقاعدہ نکاح کریں، ان کے مہر مقرر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ زنا کا راستہ کوئی انسان اختیار کرے یا پوشیدہ طور پہ ویسی دوستی اور ناجائز تعلقات قائم کرے۔ پھر فرمایا کہ وَمَن یکفر بالایمان، اور جو انکار کرے ایمان کا، یعنی مسلمان ہو اور پھر وہ ایمان کا انکار کر کے کافر ہو جائے، کفر اختیار کر لے، فقد حبط عملہ، تو بے شک اس کا عمل ضبط کر لیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا، وہ یا برباد ہو جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے چند باتیں بیان فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ اس کی توضیح تشریح کی طرف آئیں تو پاکیزہ چیزیں وہ ہیں جن کو شریعت نے کھانا، ان سے استفادہ یعنی فائدہ اٹھانا جائز کر دیا، اور وہ منع ہوں گی کہ جنہیں کھانا یا جن سے فائدہ اٹھانا منع ہے تو وہ حرام میں چلی جاتی ہیں۔ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل بس ہم ذکر کریں گے کہ ایک تو جو 4 پاؤں والے جانور ہیں، ان میں سے وہ حرام ہوتے ہیں جن کے یہ بڑے دانت ہوتے ہیں، کیلے، جیسے شیر، چیتا اور بندر، ببون، جیسے آپ نے دیکھا کتنے بڑے بڑے اس کے دانت ہوتے ہیں، جیسے یہ کیلے والے سب دانت والے جو ہیں یہ حرام ہوتے ہیں چوپایوں کے اندر۔ اور اڑنے جب یہ حرام ہوتے ہیں تو اب آپ دیکھ لیں کہ جن کے کیلے نہیں ہوتے، اچھا یہ کیلے بھی ہوں اور شکار بھی کرتے ہوں،
پنجے ہوں ان کے شکار کرتے ہوں، تو یہ تمام جانور منع ہوتے ہیں۔ اب اس کی روشنی میں آپ دیکھ لیں کہ باقی جتنے 4 پاؤں والے جانور ہوں گے وہ آپ کے لیے طیب اور حلال ہوں گے۔ اس میں زرافہ بھی آ گیا، زیبرا بھی آ گیا، اس میں ہرن آ گیا کیونکہ ان کے کیلے وغیرہ نہیں ہوتے، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ وغیرہ یہ آپ سب دیکھیں، اور اس طرح گھوڑا، گدھا یہ بھی اس میں آیا، خچر بھی آیا۔ لیکن پھر الگ ایک ضابطہ ہے، یعنی یہ تو ایک بڑا ضابطہ تھا جس کی روشنی میں کچھ ادھر ہو گئے کچھ ادھر ہو گئے۔ پھر ان کے اندر جو ہے وہ اگر آپ غور کریں، اگر آپ اونٹ کے دیکھیں گے تو کیلے نظر آئیں گے آپ کو بڑے بڑے، لیکن وہ پنجوں سے شکار نہیں کرتا، تو اونٹ کا استثناء وہ ہم کھا پی سکتے ہیں۔ باقی خچر اور گھریلو گدھا یہ اس اصول کی روشنی میں تو حلال نظر آتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حمار اہلی کو حرام قرار دیا۔ حمار گدھے کو کہتے ہیں، اہلی مانے جو گھر کے پالتو گدھے ہوں، اور اس کی بڑی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اگر انسان اپنے ان گدھوں کو ہی کھانا شروع کر دیتے، یعنی اس وقت صحابہ کرام، تو یہ وزن اٹھانے کے لیے استعمال ہوتے تھے، مال برداری کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ، خصوصاً پہاڑی علاقوں کے اندر گدھوں سے ہی زیادہ احسن طریقے سے انسان سامان کو اوپر لے جا سکتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، ورنہ اس سے پہلے یہ طیب حلال بھی تھے اور کھائے جاتے تھے۔ اچھا، جب یہ حمار اہلی کی قید لگا دی تو اس کا مطلب ہے حمار وحشی بالکل جائز ہے، یعنی اگر آپ جنگل میں چلے گئے اور وہاں پہ آپ کو کوئی گدھا مل گیا، جو جنگلی گدھے ہوتے ہیں ان کا کھانا بالکل طیب اور حلال ہوتا ہے۔ اور گھوڑا جو ہے یہ بھی کھانا حلال ہے، بشرطے کہ گھوڑا ہو واقعی۔ بعض اوقات یہ گھوڑا اور گدھی کے ملاپ سے بن جاتا ہے اور گھوڑا سا لگتا ہے، وہ نہیں، بلکہ واقعی اصلی گھوڑا ہو تو اس کا کھانا بھی شرعاً جائز ہوتا ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں گھوڑے کے گوشت کو کھانا مکروہ قرار دیا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ آلۂ جہاد تھا، اگر اس کو لوگ کھاتے تو پھر جہاد میں کمی آتی، اور اس وقت پھر یہ گھوڑوں کی کمی شکست کا باعث بن سکتی تھی، ورنہ یہ طیب حلال ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑے کا کھانا ثابت بھی ہے۔ تو بہرحال آج کل گھوڑے نہیں کھائے جاتے کیونکہ اتنے مہنگے اور قیمتی ہیں، اور مختلف کاموں میں چونکہ استعمال ہو رہے ہیں تو عمومی طور پہ استعمال کھائے نہیں جاتے، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید گھوڑے کا کھانا بالکل حرام ہے، ورنہ لیکن یہ طیب حلال ہے۔ ایک دفعہ میں کچھ عرصے پہلے یو کے گیا تو پتہ چلا کہیں سے برگر آئے تھے اور ان میں گھوڑے کا گوشت ڈالا گیا تھا۔ اب وہ بحث شروع ہو گئی، جی گھوڑے کا گوشت، اب ہم نے برگر کھا لیے، حرام ہے حلال ہے؟ تو پھر بتایا کہ جی اگر یہ واقعی گھوڑے کے تھے اور اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، یعنی حلال طریقے سے اس گھوڑے کو ذبح کیا گیا، شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا، تو حلال ہے، طیب ہے، کھا سکتے ہیں۔ تو یہ چوپائی کے اندر ایک تھوڑا سا اصول تھا۔ دوسرا، اڑنے والے پرندوں کے اندر ہر وہ پرندہ جو شکاری پرندہ ہوتا ہے، پنجے سے شکار کر کے کھاتا ہے، وہ سب منع ہوں گے۔ اس میں چیل، باز، شکرا، کوا، گدھ، یہ سب کے سب آ گئے۔ باقی جو بچ گئے وہ کون سے ہیں؟ کبوتر ہے، دیکھیں پنجے سے پکڑ کے شکار نہیں کرتا، چڑیا نہیں کرتی، فاختہ نہیں کرتی، بلبل نہیں کرتی، اور اسی طرح مور نہیں کرتا ہے، طوطا نہیں کرتا ہے، یہ سب طیب اور حلال ہوتے ہیں، ان سب کو کھا سکتے ہیں آپ۔ اس میں بھی لوگ حیران ہوتے ہیں کہ طوطا حلال ہے، اچھا حلال نہیں تو کہ حرام ہے؟ وہ کہتے ہیں سنا تو یہی تھا، تو پھر کون سی دلیل سے حرام ہے بتائیے؟ اور بعض اوقات بس ایسے ذہن میں آتا ہے کہ طوطا حرام ہے یا مور حرام ہے، دونوں حلال اور طیب ہیں، کھا سکتے ہیں آپ۔ تیسری چیز جو ہوتی ہے حشرات الارض ہیں، زمین پہ چلنے والے، ان میں صرف اور صرف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹڈی کو جائز قرار دیا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات فصلوں کے اندر بہت زیادہ وہ کیڑے سے آ کے حملہ کرتے ہیں، ٹڈی دل بھی اس کو کہتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ لکھیں ٹڈی اور پھر دیکھ لیجئے گا، یہ کھانا حلال ہے، باقی تمام منع ہے، سانپ، بچھو، کیکڑے، فلاں سب کے سب منع ہے، مینڈک، ختم۔ سمندر کے جانوروں کے اندر آپ آ جائیے، یعنی پانی کے جانوروں کے اندر صرف مچھلی طیب اور حلال ہے، باقی ٹوٹل سی فوڈ منع ہے۔ ہاں، جھینگے میں اختلاف ہے، بعض نے کہا یہ مچھلی کی قسم سے ہے، یعنی جو علماء متقدمین تھے پہلے والے علماء، بعض نے اس کو مچھلی کی قسم سے قرار دیا، بعض نے کہا کہ نہیں یہ مچھلی نہیں ہے۔ جنہوں نے مچھلی کی قسم سے قرار دیا انہوں نے کہا جائز ہے، اور جنہوں نے کہا یہ مچھلی میں شامل نہیں ہے انہوں نے اس کو ناجائز کہا۔ تو جھینگے میں اختلاف ہوا،
اور اس لیے اس کا کھا بھی سکتے ہیں، آج کل بہت کھایا جا رہا ہے تو کھا سکتے ہیں، بچنا بہتر ہوتا ہے۔ باقی مچھلی جائز، اس کے علاوہ باقی ساری سی فوڈ منع ہے، کچھوا، کیکڑا، لابسٹر وغیرہ یہ سب منع ہوں گے۔ اچھا، مچھلی کسے کہتے ہیں؟ مچھلی کہتے ہیں جس کو مچھیرے مچھلی کہیں، یا پھر عرف عام میں وہ مچھلی کہلاتی ہو تو وہ مچھلی ہے۔ اس میں کوئی یہ جو بعض کہتے ہیں جو اس کے پر ہونے چاہیے، گلپھڑے ہونے چاہیے، دم ہونی چاہیے، سانپ کی طرح ہو تو نہیں کھا سکتے۔ اگر وہ مچھلی کہلاتی ہے، آپ کے معاشرے میں اس کو مچھلی کہتے ہیں، اس طرح مچھیرے اسے مچھلی قرار دیتے ہیں، تو بس وہ مچھلی ہے اور وہ آپ کے لیے طیب حلال ہے، آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ 2 جانور ایسے ہیں جو بغیر حلال کیے بھی جائز ہیں، ایک مچھلی، دوسرا ٹڈی، کیونکہ ان کو آپ ذبح تو کرتے نہیں ہیں، تو یہ بغیر ذبح کیے بھی طیب حلال ہوتے ہیں۔ اور مچھلی کا لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلے دروس میں کہ اگر یہ خود مر کر سطح سمندر پر آ گئی تو آپ نہیں کھا سکتے۔ باقی آپ نے اگر شکار کی اور وہ آپ کے کانٹے میں پھنس کر مر گئی، یا جال میں پھنس کے مر گئی، یا باہر نکال کے آپ نے ڈال دی، وہ تڑپ تڑپ کے مر گئی، بالکل طیب حلال ہے، اس میں کوئی ذبح کا تصور نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چند اصول ہوتے ہیں، ان کو ذہن کے اندر رکھیں، اور اس طریقے سے آپ مختلف جو جانوروں کی کیٹیگریز ہیں ان میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز کھا سکتے ہیں اور کون سی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ، ویسے تو طعام کا لفظ ہے لیکن مفسرین نے یہاں طعام سے مراد ذبیحہ قرار دیا ہے، کہ اگر یہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کریں تو ہمارے لیے طیب اور حلال ہوگا، لہذا اگر اللہ کا نام ذکر نہ کریں تو پھر وہ حرام ہوگا۔ اور اسی طرح ہمارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے مومنہ عورتیں حلال ہیں، اور اسی طریقے سے اہل کتاب عورتیں حلال ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ حلال ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ اس پہ بعد میں فقہائے کرام نے تغیر زمانہ کے اعتبار سے کلام فرمایا، اور یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر آپ پچھلا میرا درس سن لیں جو پچھلا ہے 23واں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسے آپ سنیں، کیونکہ اس میں نے ایک تفصیل آپ کو بیان کی ہے کہ علماء کی رائے اور ان کا قول کس قدر اہم ہوتا ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ نے ہی ان کو دی ہے۔ چنانچہ علماء نے جب مشاہدہ کیا، میں آپ کو ایک سوچ اور فکر میں بھی آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ اپنے رب کی معرفت رکھتے ہیں، ہمارے آخر نبی ان کی پوری زندگی محفوظ ہے ہمارے پاس، پوری سیرت دیکھیں، احکام دیکھیں، احادیث کا ذخیرہ، پھر ہمیں جو آسمانی کتاب قرآن پاک دی گئی وہ بعینی اسی شکل میں ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانی تصرفات سے محفوظ رکھا ہے، اور اس کی حفاظت کا خود وعدہ فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے حفاظ بچے جو 6 سال کے، 7 سال کے، یہ پورا قرآن ان کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ یقیناً یہ بچے کا کمال نہیں، یہ رب کا کمال ہے کہ اس نے قرآن کی حفاظت کا ایک زبردست یہ اہتمام کیا کہ ہمارے سینوں میں اس کو محفوظ کر دیا۔ اب اگر کوئی پورے فرض کر لیں خدا نخواستہ پوری دنیا کے ہر قرآن کو جو کتابی شکل میں ختم کر دیں، پھر بھی وہ بچے دوبارہ قرآن کو پڑھ کر ہم اس کو دوبارہ لکھ کر اور دوبارہ پرنٹ کر سکتے ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن کی تعلیم بھی موجود، حدیث کی نبی کی تعلیم بھی موجود، نبی کی زندگی بھی موجود۔ اس کے باوجود آپ اس بات کو مانیں گے کہ ہمارا مسلمان علمی لحاظ سے، دین کی معلومات کے لحاظ سے انتہائی کمزور ہے۔ آپ عام آدمی سے غسل کے فرائض پوچھ لیں، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ پوچھ لیں، خرید و فروخت کے مسائل پوچھ لیں، آپ حقوق معلوم کر لیں کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے فرائض کیا ہیں، نان نفقہ کسے کہتے ہیں، بنیادی چیزیں بھی معلوم نہیں ہوتی۔ جب سب کچھ موجود ہونے کے باوجود ایک مسلمان کی یہ حالت ہے، تو ان یہود اور نصارہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جن کے نہ تو انبیاء کی زندگی کو محفوظ رکھا گیا، نہ ان کی سیرت محفوظ، نہ ان کا کلام محفوظ، اور جو آسمانی کتابیں ان پر توریت، زبور، انجیل وغیرہ نازل ہوئی، زبور تو اب تقریباً ہے ہی نہیں، اور توریت بھی مفقود ہے۔ انجیل اگر دیکھیں، چلیں اگر وہ ہے بھی تو ٹرانسلیشن کے بعد ہے، یعنی ٹرانسلیٹ شدہ ہے، ترجمہ سے کیا ہوا ہے، اصل تو وہ عبرانی یا سریانی زبان میں تھی، وہ ختم ہو گئی ہیں۔
اور ان میں جیسے اب انجیل آپ دیکھ لیں جس کو بائبل کہتے ہیں، تقریباً 32 اناجیل ہیں۔ اب اس کا مطلب اس میں اتنے انسانی تصرفات ہو چکے ہیں کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل اللہ کا کلام کون سا ہے اور انسانی تصرفات کون سے ہیں۔ اور پھر جب ان میں اتنی مطلب اب بظاہر ایک ہمارے مذہب اسلام کے اعتبار سے کمی اور نقص ہے، اور جو ان سے وابستہ ان لوگوں کا عالم یہ ہے کہ وہ مذہب سے بالکل ہٹ چکے ہیں، تو آپ بتائیے کہ پھر ان کی باطنی کیفیات، ان کی تھاٹس، ان کے عقائد اور نظریات، اس کا عالم کیا ہوگا۔ لہذا جب علماء نے مشاہدہ کیا کہ یہود اور نصارہ تیزی کے ساتھ الحاد کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ایتھسٹ جس کو آپ کہتے ہیں، ایتھیزم کی طرف چلے گئے، خدا کے وجود کے منکر، گڑبڑیں پیدا ہو گئیں، چرچ دیکھیں آپ باہر کے ملکوں میں ویران ہو چکے ہیں، بک رہے ہیں چرچ، اور وہ کیسینوں میں بدل رہے ہیں، یا پھر وہ مسجدیں بن رہی ہیں، ان کو خرید لیتے ہیں، مسجد بنا لیتے ہیں، عمارتیں دیگر بن رہی ہیں، لوگوں نے چرچوں میں جانا چھوڑ دیا، تو پھر ان کا اصل مذہب قائم نہ رہا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اب بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ قرآن یقیناً یہ کہہ رہا ہے کہ یہودیہ نصرانیہ سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جس طریقے سے تیزی کے ساتھ عقائد میں بگاڑ پیدا ہوا اور خرابیاں آ گئی ہیں، تو اب ان سے نکاح کو علماء نے منع فرمایا۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 46 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اس زمانے میں پہلے میں آپ کو جو علماء نے بیان فرمایا وہ میں عرض کرتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہود و نصارہ کی اکثریت اپنے اصل مذہب سے بہت دور اور بہت سی ملحد و بے دین ہو چکی ہے۔ ملحد مانے جو اللہ کے وجود کی منکر ہو جائے، بے دین جو دین کا انکار کر دے۔ لہٰذا اب احتیاط اسی میں ہے کہ نہ ان کا ذبیحہ کھایا جائے اور نہ ہی ان سے نکاح کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ مسلمان مرد مجوسیہ یعنی آتش پرست عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو باطل ہوگا، یعنی منعقد ہی نہیں ہوگا۔ یوں ہی ایک قول کے مطابق نصرانیہ یعنی عیسائی عورت سے بھی نکاح باطل ہے، اور جب عیسائی سے باطل ہے، یہودیہ بھی اسی حکم میں ہے تو ان سے بھی باطل ہے، ایک قول کے مطابق۔ اور دوسرے قول کے مطابق اگرچہ نصرانیہ سے نکاح ہو جائے گا مگر ممنوع و گناہ ہے۔ چنانچہ پہلے قول کی بنا پر کہ جنہوں نے کہا باطل ہے، اس سے بچنا فرض، اور دوسرے قول کی بنیاد پر کہ جنہوں نے کہا نکاح تو ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہوں گے، بچنا واجب ہے۔ گویا کہ اب ان سے نکاح کرنا گناہ ہوگا، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے ہمارے بہت سے ینگسٹرز ہوتے ہیں، وہ ہم سے کویسچن کرتے ہیں کہ مجھے عیسائی لڑکی سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو مسلمان کر کے میں نکاح کر لوں کلمہ پڑھا کر، تو کیا یہ درست ہوگا کہ ان کو مسلمان کریں؟ تو بالکل سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مسلمان کرنا ضروری ہوگا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب ایک غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے، اگر وہ ہمارے سامنے کلمہ پڑھ لے تو ہمیں اس کو مسلمان ماننا واجب ہے، لیکن وہ صحیح مسلمان اس وقت ہوگا کہ جب جن نظریات، جن عقائد پر وہ تھا، ان عقائد سے بیزاریت کا اظہار کرے، انہیں باطل قرار دے اور دوبارہ ان کی طرف مائل نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی عیسائی ہے، مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہوں، تو یہ شرک ہے۔ اب ایک عیسائی عورت کا یہی نظریہ ہے، لیکن ایک نوجوان نے کہا کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، ہم شادی کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ کلمہ پڑھ دیا اس نے، تو ہم مسلمان تو مانیں گے، لیکن چونکہ اس کے ذہن میں تو یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو لہٰذا کلمہ پڑھ کے اگر وہی عقیدہ اس کا قائم رہا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی، یعنی مرتدہ ہو جائے گی۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان اور پھر ان عقائد باطلہ پر قائم رہی تو اسلام سے باہر ہو جائے گی۔ تو اب ہمارے نوجوان بس جذبات میں آ کر بس کلمہ پڑھوایا، مسلمان ہو گئے، اور بھائی کلمہ پڑھانے سے کیا پورا ذہن صاف ہو گیا؟ کیا غلط عقیدے بھی ذہن سے نکل گئے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اور صرف آپ نے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے یہ نہیں سوچا کہ وہ لڑکی وقتی طور پہ کلمہ پڑھ کر آپ کے لیے کلمہ پڑھ رہی ہے، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہی۔ پہلی بات تو یہ بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی واقعی اللہ کے لیے پڑھے۔ آپ نے کنڈیشن لگائی، اس نے مان لی، تو کیا یہ ایک اچھی مسلمان عورت بنے گی؟ کیا یہ آپ کی اچھی بیوی بن سکتی ہے؟ کیا یہ آپ کے بچوں کی اچھی ماں بن سکتی ہے؟ تو نتیجہ نکلتا ہے کہ ایسی لڑکیاں کچھ عرصے بعد جب ناچاقیاں ہوتی ہیں دوبارہ اسی مذہب پہ
چلی جاتی ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہیں اور انہیں نصرانی یا یہودی بنا لیتی ہیں، اور پھر یہ باپ سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ وہ بچوں کو روک نہیں سکتا ہے۔ تو اپنی نفسانی خواہشات کو ایسے پورا نہ کریں۔ اگر آپ کو بہت ہی شوق ہے کہ مسلمان بچیوں کو چھوڑ کر آپ اس طرف مائل ہوں، شاید آپ کو انفرادیت پسندی چاہتے ہیں، شاید آپ نفس سے مغلوب ہو کر ایک الگ ہی راستہ طے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ نفسانی خواہش کے بغیر نہیں ہوتا ہے، آدمی تھوڑا سا یونیک، تھوڑا علیحدہ نظر آنا چاہتا ہے۔ چلیں، شوق پورا کیا آپ نے تو سب سے پہلے آپ اسے کہیں کہ اگر شادی کرنی ہے تو آپ کو مسلمان ہونا ہوگا، اور پکا مسلمان ہونا ہوگا۔ پکا مسلمان کیسے؟ کہ آپ کو کم از کم کلمہ پڑھنے کے بعد 1 سال تک پورا ہمارا مذہب اسلام جو ضروری ہے، عقائد، اس میں احکام شرع، صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ، ان کو سیکھنا ہوگا، تاکہ جو نظریات ہیں جب اسلام پڑھایا جائے گا تو یہ چیز سامنے آئے گی کہ یہ عقیدہ باطل ہے، یہ غلط ہے۔ اب دیکھیں وہ لڑکی اس کو قبول کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ اگر وہ کرتی جاتی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد کہ ٹھیک ہے عقیدہ غلط ہے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، میں اس سے توبہ کرتی ہوں، میں اس سے بیزار ہوں، پھر وہ آگے مذہب سیکھتی جائے اور ان سب چیزوں کو قبول کر لے، اب یہ ہوئی صحیح مسلمان۔ اور 1 سال کا عرصہ بہت اچھا عرصہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مسلمانی کی حالت میں 1 سال رہتی ہے اور علوم دینیہ سیکھتی ہے باقاعدہ، تو انشاءاللہ ایک اچھی مسلمان عورت بنے گی، پھر وہ اچھی بیوی بھی ہے اور اچھی ماں بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو غلط ہوگا معاملہ۔ اور اسی طریقے سے اب یہ جو کلمہ پڑھا کر ایک رسم سی پوری کرنا چاہتے ہیں تاکہ دل بھی مطمئن رہے، نفسانی خواہش بھی پوری ہو جائے، انجام سے بے پرواہ ہوتے ہیں، خود اس نوجوان سے پوچھیں کہ آپ اس کو کلمہ پڑھوا رہے ہیں تاکہ وہ مسلمان ہو جائے، آپ خود بھی کامل مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ ہر طرح کی خلاف شرع کام کر رہے ہیں، وہ مسلمان ہو بھی جاتی ہے مثال کے طور پہ، اور فرض کر لیں سیلف اسٹڈی کرتی ہے یا آپ نے اس کو دین سکھایا کسی کے ذریعے، جیسے ہم لوگ آفر کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بچی ہے، کوئی ایسا غیر مسلم ہے جو مسلمان ہوا یا ہونا چاہتا ہے تو ہم ٹیچر پرووائڈ کر دیتے ہیں، وہ اس کو عقیدہ سمجھائے گا، پورا دین سمجھائے گا، اور ایسے کئی لوگ ہیں جو اس طرف آئے ہیں اور ان کو باقاعدہ کورسز کروائے گئے ہیں اور اس کے بعد ان کو سوچ و فکر بہت اچھی ہو گئی ہے۔ اب اگر وہ اسلام قبول کرتی ہے، دین سیکھتی ہے، اور کچھ عرصے بعد پھر آپ کو اسٹڈی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کیسے مسلمان ہیں، نماز آپ نہیں پڑھتے، فراڈ آپ کرتے ہیں، جھوٹ آپ بولتے ہیں، گندی چیزیں آپ دیکھتے ہیں، خراب قسم کی حرکتیں آپ کرتے ہیں، آپ کو اپنے دین کی ABC معلوم نہیں، تو صرف اپنے نکاح کرنے کے لیے اور نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے اسلام کو یوز کیا تھا، پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ خود بھی تو اچھے مسلمان بنے۔ ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ شوہر کا حق کیا ہے، بیوی کا کیا ہے، اپنے اپنے فرائض، پھر آپ وہ فرض ادا کریں۔ آپ کی شخصیت سے اس عورت کو متاثر ہونا چاہیے کہ واقعی اگر میں نے اسلام قبول کیا تو مسلمان بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اور مجھے ایسا ہمارے پاس اتنے کیسز آتے ہیں، لڑکیوں کو اس طرح مسلمان کر لیا، نفسانی خواہش پوری ہوئی، بیزار ہو گئے، کوفت کا شکار ہوئے، چھوڑ کے بھاگ گئے، اور لڑکیاں مرتدہ ہو گئیں دوبارہ۔ تو یہ اس طرح اگر آپ کریں گے تو پھر یاد رکھیں آپ کا انجام انتہائی دردناک ہونے والا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ منع کرتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کو یہودیہ یا نصرانیہ رکھتے ہوئے آپ نکاح کریں گے، آپ کو بتا دیا کہ ایک قول کے مطابق نکاح ہی نہیں ہوگا، لہذا بچنا فرض، اور ایک قول کے مطابق نکاح ہو جائے گا لیکن آپ گناہ گار ہوں گے، یہ مکروہ تحریمی ہے، تو اس لیے بچنا واجب۔ لیکن پھر بھی اگر قدم اٹھاتے ہیں تو یاد رکھیں کیونکہ کلمہ پڑھنے سے انسان کے نظریات نہیں بدل جاتے، تو کلمہ پڑھنے سے اگر وقتی طور پر ان کو مسلمان مان لیا جائے، پھر جب وہ عقائد باطلہ کا اظہار کرے گی یا ذہن میں رکھے گی یا وہ ہوں گے تو یقیناً اس کو اسلام سے باہر کر دیں گے، اور پھر آپ کا مرتدہ سے تو کسی کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور پھر آپ کے نکاح پہ فرق ہوگا۔ جب نکاح بریک ہو جائے گا کیسے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ پھر تو اس کے ساتھ زنا ہوگا اور پیدا ہونے والے بچے ناجائز ہوں گے۔ اور فرض کر لیں کہ اگر کلمہ پڑھ کے اپنی سوچ صحیح بھی کر لیتی لیکن صحیح اسلام نہیں سیکھتی ہے، کل جھگڑا ہوگا اور پھر خدا نخواستہ وہ دوبارہ ادھر چلے گی اور آپ کے بچوں کو لے گی تو کیا ہوگا؟ اس لیے ہم سمجھاتے ہیں کہ رزق نہ لیں، زندگی مختصر سی ہے، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مذاق مستیوں اور اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے یہاں نہیں بھیجا، اس نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح ہوتا ہے، ایک اس کے نسب، دوسرا مال و دولت، تیسرا حسن و جمال، چوتھا نیک سیرتی۔ تم نیک سیرت عورت کو اختیار کرو، اور نیک سیرتی مسلمانی کے ساتھ مقید ہے کیونکہ اسلام ہمیں نیک سیرتی سکھاتا ہے، یعنی مسلمان بھی ہو اور نیک پرہیزگار عورت ہو، دین پر چلنے والی ہو، نمازی ہو،
شوہر کے ساتھ وفا نبھانے والی ہو، غیر مردوں کی طرف میلان نہ رکھنے والی ہو، ایسی عورت کو اختیار کریں، گھر میں برکت بھی ہوگی اور سب کچھ ہوگا۔ لیکن ہمارے نوجوان ماننے کے لیے تیار نہیں، اس مختصر زندگی کو جہنم بنائے بیٹھے ہیں، حرام کر رہے ہیں گھر کے اندر، اور ایسی ایسی لڑکیوں سے نکاح کر لیے ہیں جنہوں نے صرف وقتی طور پہ کلمہ پڑھا، مرتدہ ہو گئی ہیں، نظریات گندے ہیں، غلیظ ہیں، وہی اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ اور پھر ننیال میں بھی جا رہے ہیں، وہاں پہ سارے کے سارے غیر مسلمین بچے ان کی عبادت کے معاملات دیکھ رہے ہیں، اور بعض تو انہی سے متاثر ہو کر ان کی طرف مائل ہو گئے۔ کیا فائدہ ہوا آپ کو یہ سارے اس کھچڑی پکانے کا؟ بروز قیامت کس کس چیز کا جواب دیں گے آپ ان میں سے؟ اس لیے میں نوجوانوں کو سمجھاتا ہوں، بہرحال باز نہیں باز آتے بلکہ الٹا ہمیں برا بھلا کہنے لگ جائیں گے۔ کہہ لیں آپ برا بھلا، میدان محشر میں آپ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، ڈے آف ججمنٹ میں پتہ چلے گا کہ آپ نے جو مسٹیکس کی تھیں اس کا انجام کیا ہوا۔ اور اس میں ایک آخری بات یہ ہے کہ یہ مردوں کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ وہ کنڈیشنز کے ساتھ نصرانی عورت یا یہودی عورت سے نکاح کر سکیں، لیکن ایک مسلمان عورت یاد رکھیں غیر مسلم سے نکاح نہیں کر سکتی ہے، چاہے وہ کرسچن ہو چاہے یہودی ہو۔ اچھی طرح یاد رکھیں، بعض خواتین سمجھتی ہیں کہ شاید اہل کتاب سے عورت کا نکاح بھی صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، عورت کے لیے منع ہے، مرد کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ مرد سے نسل چلتی ہے، وہ حاکم ہوتا ہے، بچے باپ کے نسب پر ہوں گے اور باپ کے دین پر ہوں گے، تو یہ ہے۔ لیکن عورت چونکہ محکومہ ہوتی ہے تو پھر اعتبار اس کا، ویسے تو شرعی اصول تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان ایک کافر تو بچے مسلمان کے تابع کہلائیں گے، لیکن یہ اسلام کے نقطہ نظر سے ہیں، یہ اس کے نقطہ نظر سے تو نہیں ہے، وہاں کے قانون کے اعتبار سے اور معاشرے کے اعتبار سے۔ تو لہٰذا اب اس قسم کے معاملات میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بچے ہوتے ہیں کچھ باپ کے دین پہ چلے گئے، کچھ ماں کے دین پہ چلے گئے، تو یہ بھی ایک انفرادیت پسندی کا شوق ہوتا ہے، بس کہ میں تو اس سے فلاں سے نکاح کر رہی ہوں، اور یہ بڑے جرأت مندی کے ساتھ مظاہرہ کرنا، اور جب سمجھائیں تو مولویوں کو گالیاں بکنا اور فلاں کرنا۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کر لیں، اگر آپ مسلمان ہیں، آپ ہماری بہن ہیں، آپ کے لیے ہم پھر بھی دعا کریں گے اور دل سے دعا کریں گے، لیکن آپ ذرا مر کر دیکھیں، پھر آپ جب قبر میں جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا، جب آپ میدان محشر میں آ کر دیکھیں گی کہ اسلامی تعلیمات، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف جو آپ نے علم بغاوت اٹھایا تھا اس کا انجام کیا ہوا، اور اپنی اس دلیری سے آپ نے جو اتنے لوگوں کو گمراہ کیا وہ سارے اس گند کی طرف چلے گئے، ان سب کا وبال آپ کے سر پر ہوگا۔ تو یہ شوبز سے تعلق رکھنے والے اب ویسے تو دیکھتے نہیں ہوں گے، لیکن اگر میرے درس سنیں یا آپ کوئی کلپ یہاں تک پہنچا دیں، آپ خدا را، پہلی بات تو یہ کہ برائیاں ہونی نہیں چاہیے، دوسری بات ہے اگر کوئی برائی ہے اپنی ذات تک اس کو محدود رکھا جائے، یہ بہت بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ جرأت مندی کے ساتھ دوسروں کو ترغیب کا باعث بن جائیں، بلکہ ترغیب دیں، بلکہ حرام کاموں کو اتنا آسان کر کے پیش کریں، انہیں بالکل یعنی کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی گند نہیں ہے، تاکہ دوسروں کی حوصلہ افزائی اس طرف آئیں، تو یاد رکھیں آپ کے لیے اتنا بڑا گناہ جاریہ ہے، کچھ انتہا نہیں، بہت بڑا گناہ جاریہ ہے۔ میرے آقا، آپ کے نبی نے فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے کسی اچھے کام کی بنیاد رکھی، جتنے لوگ قیامت تک اس پر عمل کریں گے ان سب کا ثواب اسے ملے گا، اور جس نے کسی برے کام کی بنیاد رکھی تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے اعمال پر رہیں گے ان سب کا وبال اس شخص پر ہوگا۔ آپ ایک خراب چیز کو جو خلاف شرع ہے اس کو حقیر اور معمولی کر کے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں، ہم تو جرأت مند ہیں، ہم تو ایسا کریں گے، کر لیں سر، کر لیا آپ نے۔ آپ کو دیکھ کر جو آپ کے فالوورز ہیں، جو آپ کے فینس ہیں، وہ سب اس کو اختیار کر رہے ہیں، سب نے تو چلیں بہت سارے کر رہے ہیں۔ اب آپ کو آخرت میں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تعلیمات، قرآن و حدیث کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات، ان کے خلاف جانے کا انجام بڑا دردناک ہے۔ ڈے آف ججمنٹ میں کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس وقت وبال در وبال ہوگا، اور اس وقت بے بسی دیکھنے والی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ غیر مسلم عورتوں سے بھی یا مومنہ عورتوں سے نہ تو زنا جائز ہے اور نہ ان کے ساتھ ناجائز دوستیاں جائز ہیں۔ اگر کرنا ہے سیدھے سیدھا نکاح کریں، باقی تفصیل تو میں نے بتائی دی نکاح کی، نکاح کریں وہ بھی باقاعدہ مہر کے ساتھ، یہ نہیں کر سکتے کہ کسی نامحرم عورت کے ساتھ دوستی کر لی جائے، ویسی جسمانی تعلق قائم کیا جائے۔ اس سے ہمارے وہ بھائی ذرا درس حاصل کریں، خصوصاً باہر والے، کہ زوجہ موجود ہے لیکن کالج لائف میں کوئی لڑکی فرینڈ تھی
یونیورسٹی لائف میں تھی تو اس سے ریلیشن میں ہیں صاحب، اس سے جا کے زنا بھی ہو رہے ہیں، وقت بھی گزارا جا رہا ہے، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، آخرت میں آپ کو اس کا سخت انجام بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ہوتے ہیں جو پیپر میرج کر لیتے ہیں، ایک تو ہوتی ہے کہ بس ایگریمنٹ سائن کیا، اس کو پیسے دیے، تم اپنے راستے پہ میں اپنے راستے پر، یہ بھی جائز نہیں ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ اسے پیسے بھی دیتے ہیں اور ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں کوئی مطلب نہ نکاح ہے نہ کچھ ہے، اور باقاعدہ ریلیشن بھی قائم ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے کیسز میرے سامنے آئے، یہ کیا کر رہے ہیں صرف، یعنی دنیا اتنی ہم پر غالب آ گئی کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات بالکل ہمیں حقیر اور معمولی نظر آنے لگے۔ یہاں سب کچھ مل جائے، بس آخرت چاہے برباد ہو جائے۔ کچھ عقل بھی ہے یا نہیں ہے ہم میں، غور نہیں کرتے کہ ہم قبریں نہیں دیکھ رہے کہ مرنا نہیں ہے ہمیں ایک دن۔ اور بعض تو اب یہ اولادیں شترے بے مہار ہو گئی ہیں، کتنے پیرنٹس کہتے ہیں کہ غیر مسلم لڑکی سے دوستی کر رکھی ہے، گھر پہ لے آتے ہیں اس کو، اور اس سے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ انگریزوں کی تقلید کے اندر وہ بچے پہلے پیدا کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات کہتے ہیں ہمارے 2 بچے ہو گئے ہیں، اب ہم سوچ رہے ہیں کہ آپس میں نکاح کر لیں، انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو گئی ہے، اندازہ کریں۔ اور یہی ہماری اب بہت سی نوجوان نسل جو ہے، جو مسلمان ہیں لیکن اسی روش پہ چل رہے ہیں، اور وہ زیادہ تر وہی ہوتے ہیں کہ ان کے ماں باپ نے ان کو دین سے دور رکھا، مسجدوں سے دور گھر لے لیے، مسلم کمیونٹی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے بھی تو وہی ہلڑ بازی کرنے والے، وہ ناچ رہے ہیں صاحب، گانے وانے، یہ وہ، اس قسم کے مسلمین سے ان کا تعلق، اور مذہبی لوگوں سے بہت دور، اور اپنے بچوں کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ غلط ہوتا ہے، اس سے ذرا اجتناب کریں۔ آخری جو بات تھی کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کا انکار کرے، اور یعنی مسلمان ہو، ایمان کا انکار کر دے، کفر اختیار کر لے، تو اس کا عمل برباد ہو جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں اللہ نے اس مضمون کو بہت ہی واضح الفاظ میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، دین کو یعنی چھوڑ دے، مسلمان تھا، کلمہ پڑھ لیا تھا، اب اس کے بعد وہ مثلا ملحد ہو گیا، ایتھسٹ ہو گیا، یا کرسچن ہو گیا، عیسائی ہو گیا، سکھ ہو گیا، ہندو ہو گیا، جیسے آج کل ہندوستان میں کچھ لوگ ہندو مذہب اختیار کر رہے ہیں، تو وہ غور سے اس کو سن لیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے۔ بہرحال تو جو اپنے دین سے پھر گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیمت، اور پھر اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا، وَهُوَ کافرٌ، کہ وہ کافر ہے، پھر وہ مر گیا اس حال میں کہ وہ کافر ہے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، یعنی جتنے اچھے نیک عمل کیے تھے سب ختم ہو، جیسے آدمی مرتد ہوتا ہے سارے نیک عمل ختم، پچھلی زندگی کے نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب ختم۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ جہنمی ہیں، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ مذہب کو چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہے، جو مذہب چھوڑتا ہے اس چھوڑنے کو کہتے ہیں ارتداد، اور اس چھوڑنے والے کو کہتے ہیں مرتد، عورت ہوتی ہے تو مرتدہ کہلاتی ہے، اور مرد مرتد کہلاتا ہے۔ تو ابھی تو آپ بڑے آرام سے کسی بھی مذہب کی طرف جا کر ہی سمجھ رہے ہیں، تھوڑا پروٹوکول بھی مل جاتا ہے، میڈیا پر آ گئے آپ جی، بڑا لائٹنگ میں شائٹنگ میں ہو گئے، اس کے بعد جب مریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ پہلی بات تو اعمال سارے برباد، اگر اسی حالت میں مر گئے تو بس عذاب قبر، سانپ، بچھو، اژدہے مسلط کر دیے جائیں گے، قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا، تڑپتا رہے گا آدمی، اور عذاب ہی عذاب، عذاب ہی عذاب، اور قبر میں نامعلوم کتنے ہزار برس رہنا پڑے، پھر میدان محشر ہوگا، اٹھیں گے، اور وہاں ذلت، رسوائی، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ اور جہنم اتنی خطرناک ہے، کچھ انتہا نہیں، کہ وہاں پر آگ ہے زبردست قسم کی جو کھال کو جلائے گی، کوئلہ ہو جائے گا آدمی، پھر ٹھیک ہوگا، پھر جلائے گی، بار بار یہ عمل ہوتا رہے گا۔ اسی طریقے سے دوزخیوں کے زخموں کا پیپ اور خون پلایا جائے گا، اور بعضوں کو شدید قسم کی پیاس لگائی جائے گی تو وہ کہیں گے ہمیں پانی دو، تو لوہے کی بالٹیوں میں پانی دیا جائے گا، وہ اس کو قریب کریں گے تو ان کے چہرے کی کھال گر جائے گی، اور پھر وہ اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا، پھر بھی مجبور ہو کے پیاس اتنی شدید ہوگی، پئیں گے، جیسے قریب لائیں گے، یہ والا ہونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوج کر نصف سر تک چلا جائے گا، اور نیچے والے لٹک کر ناف تک آ جائے گا، پھر بھی وہ منہ میں پانی ڈالے گا تو منہ کٹ جائے گا،
اور پانی اندر جائے گا، سب آتے ہوتے پھاڑ دے گا اور سب نکل جائے گا۔ اور یہ عمل بار بار ہوتا رہے گا۔ بعض کھانا مانگیں گے تو ایسا کھانا دیا جائے گا جو گلوں میں اٹک جائے گا، کانٹے جیسے کانٹے والا کھانا ہوگا، اور پھر وہی